الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 161 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 162 سے آیت نمبر 165 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کہہ دو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے یہاں پہ، اور نبی کے ذریعے ہم سب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے کہ کل کہہ دو، یہ کیا کہنا ہے کہ انا صلاتی، بے شک میری صلات، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی یا میری عبادات، ومحیای، اور میری زندگی، میرا جینا، ومماتی، میری موت، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر سمجھے ہماری زندگی کا نصب العین ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ہم زندگی جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمارا فوکس کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے۔ وہ اس چیز کا ہونا چاہیے کہ اس کا اقرار ہماری زبان سے نکلے کہ کہہ دو اس چیز کو کہ میری نماز بھی جو کچھ میں نماز بھی ادا کر رہا ہوں، یہ صلات، یہ جو میری صلات ہے، میرا جو بھی زندگی کا آگے معاملات ہیں، وہ نسک کی، اور میری قربانیاں، یہ میری عبادات۔ نسک کا لفظ یعنی کہ عبادات کے لیے بھی آتا ہے، اس سے لفظ مناسک بنا ہے، اسی کی جمع ہے مناسک حج کو، اس طریقے حج کے ارکان کہا جاتا ہے، حج کے جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں کو مناسک حج کہتے ہیں۔ تو نسک کی ویسے قربانی کے لیے بھی خاص استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں ہر قسم کی عبادات جو بھی ہیں، جو بھی عبادات کے ارکان ہوتے ہیں جو بھی ہم ادا کرتے ہیں، وہ سب مناسک میں نسک کی اسی کی جمع آ جاتی ہے، یعنی جتنی قسم کی ہم عبادات کر رہے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی عبادت ہے، وہ سب قسم اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد کنکلوڈ یہاں پہ کر دیا، وہ یا وماتی، زندگی، موت، ہر چیز، یعنی کہ میری زندگی کا نصب العین یہ ہے، کیا ہے، للہ رب العالمین، میرے رب کی رضا ہے، اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے۔ یعنی کہ ہم یوں سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہم زندگی میں کر رہے ہیں، جو بھی ہم معاملات زندگی کے اندر کر رہے ہیں، ہماری تمام چیزوں کے اندر فوکس ہمارے چیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ جو یہ ہم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کام ہے، چاہے وہ عبادت ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ہم معاملہ کر رہے ہیں، چاہے ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، چاہے اپنے کوئی بھی زندگی کے معاملات کر رہے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھیں کہ سارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کس مقام پہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس معاملے کے اندر راضی ہے یا ناراض ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کی طرف جا رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی کی طرف جا رہا ہے۔ اس چیز کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے ہر چیز کے اندر۔ اگر ہم اس احساس کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ہماری زندگی با مقصد زندگی ہے، پھر ہم اس ڈگر کے اوپر ہیں، اس سمجھ لیں کہ اس مقصد کے اوپر ہے جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم بچوں ہم کر رہے ہیں، سو کر رہے ہیں، ہمارے دل کا آرام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راضی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر سمجھ لیں ہماری زندگی ایک جانور جیسی زندگی ہے۔ جانور اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے گزار رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پرواہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا معاملہ ہے کیا نہیں، تو پھر ہماری زندگی بھی ان جانور جیسی ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تذکرہ کرتا ہے کہ اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو جانور کی طرح، چوپایوں کی طرح، بلکہ وہ اس سے ہی بدتر ہیں، کیونکہ ان کے اندر تو اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ انسان کو اتنی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ پھر جانوروں جیسی زندگی گزارے، تو گیا ان سے بھی بدتر ہوا۔ تو یہاں پہ اس چھوٹے شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک نصب العین، ایک مقصد سمجھایا ہے۔ اب فرمایا کہ لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے معاملے کے اندر کسی کو ہم ایڈ نہیں کر سکتے، اس کے حکموں کے اندر کسی کو ہم شامل نہیں کر سکتے، اس کی رضا کے اندر ہم کسی اور کی رضا کو شامل نہیں کر سکتے، چلو اللہ ہوتا ہے ناراض ہو جائے، ہم فلاں کو تو راضی کر لیں، اس طریقے کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں چلے گا، لا شریک لہ۔ اور ہمیں کہا بذالک امرت، میں اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان، کہ جب میرے تک بات پہنچی ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ فلاں نے مانا، فلاں نے مانا، فلاں بھی ایسا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، جب میرے تک بات پہنچ گئی تو پھر پہل میں نے کرنی ہے، کوئی کرے نہ کرے، کوئی اس بات کو مانے نہ مانے، جب اللہ کا حکم میرے تک آ گیا تو پہل میری طرف سے ہوگی، سب سے پہلے میں اس کا فرما بردار بنوں گا، وانا اول المسلمین۔ اور پھر میں کہا کل کیا دیں ان سے کہ غیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اگر اب تلاش کروں، اپنا کسی اور کی طرف میں اپنا اس کو مالک سمجھ لوں، اپنا آقا سمجھ لوں، وہ رب کل شیء، وہ تعالیٰ کہ وہ تو ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رب وہی ہے، میں اس کے سوا چھوڑ کے کسی اور کو اپنا رب کیسے بنا لوں؟
یہاں پہ بھی یعنی کہ رب بنانے والا معاملہ بھی جیسے کہ قرآن کی اور آیات کے اندر بھی ڈسکس ہوا ہے کہ جو یہودیوں عیسائیوں کے حوالے سے بات کروں، انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، جو علماء مشائخ، ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ رب کیسے بنایا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے وہ مان جاتے تھے، جس چیز کو انہوں نے حرام ٹھہرا دیا حرام مان لیا، جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال مان لیا۔ دیکھیں گے اللہ کا حکم اس معاملے میں کیا ہے، بس وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو یہ کسی کو درجہ دے دیا، سمجھو انہوں نے اس کو رب ہی مان لیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا رب مان لینا، کہ جو اللہ کا حکم ہو رہا ہے اس کا ہمیں پرواہ نہیں، کسی اور کا حکم جب سامنے آئے وہ چیز، چاہے وہ میری مرضی ہے، چاہے میری خواہش ہے، چاہے وہ میرا کوئی بڑا بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی بات کو جب میں نے سمجھ لیا کہ وہ جو اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، چاہے وہ میرا امام ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو گویا کہ میں نے اسی کے اوپر رب مانا ہوا ہے۔ تو اس بات کی کئی یہاں بتائی جا رہی ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب مان لوں گا، یہ ہوتا ہے یہ درجہ میں کسی اور کو دے دوں کہ جو بات اس کے سامنے آگے بس ٹھیک ہے، آمنا و صدقنا کہہ دے کہ بس ٹھیک ہے یہی بات ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، یہ کیا پھر تو سمجھو کہ کسی اور کو رب بنا لیا۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو کیسے رب بنا لوں، جبکہ ہر چیز کا رب وہی ہے، تمام چیزیں جتنی بھی کل شے کا لفظ ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رب وہ اللہ کی ذات ہی ہے، تو میں اس کی ربوبیت سے کیسے باہر نکل جاؤں، میں اپنے آپ کو کیسے خارج کر لوں، نہیں ہو سکتا ایسا۔ پھر فرمایا کہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر چیز، ہر جاندار، جو بھی چیز اس نے کمانی ہے، جو بھی اپنی اکٹھی کرنی ہے، وہ اسی کے اوپر پڑنی ہے، یعنی کہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، جو انسان اپنی کمائی کرے گا وہ اسی کے اوپر اس کا بھگتان ہوگا، اس کا جو بھی ہوگا جزا سزا وہ اسی کے اوپر ہوگی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی کوئی نفس ہوگا، کوئی جان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کہ ہر شخص نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جو بھی اس نے کام کیا ہے اس کا معاملہ سارا اسی کو ہی جھیلنا پڑے گا، وہ اچھا کیا تو پھر اچھائی بھی اسی کے لیے ہے، اب برا کیا ہے برائی بھی اسی کے لیے ہے، کوئی کسی کا وہاں پہ حامی ناصر نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا، چاہے وہ اپنا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، دنیا میں ہم ایک دوسرے کے لیے کتنی بھی جان دینے والے ہوں، لیکن آخرت میں جا کے کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے مختلف آیات میں سمجھایا ہے، خونی رشتوں کا اللہ نے تذکرہ کر کے فرمایا کہ کوئی وہاں کسی کا نہیں ہوگا، ماں باپ بہن بھائی سب کے سب جو ہیں وہ اپنے اپنے وہاں پہ ہو جائیں گے، کوئی کسی کا جو ہے وہ احساس نہیں کرے گا۔ یہاں بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جو بھی جان ہے کسی اور کو بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک کو اپنے اپنے بوجھ کی پڑی ہوئی ہوگی۔ پھر میں ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، یعنی اصل اس مالک کی طرف ہی جانا ہے جو مالک تمہیں حکم دے رہا ہے، جو مالک تمہیں سمجھا رہا ہے، لوٹ کے اسی کی طرف ہی جانا، کہیں اور بھاگ کے نہیں جا سکتے، جواب دہی اس کے سامنے ہی ہوگی، پھر وہ تمہیں سمجھائے گا، خبر دے گا جن چیزوں میں تم نے اختلاف کیا، یعنی تم نے اپنی اپنی مرضیاں کرنے کی کوشش کی، اپنے اپنے لاجک، اپنے اپنے منطقیں بنائیں، اپنے آپ کو اپنے طریقے سے مطمئن کر لیا، اختلافات آپس میں کیے، فیصلہ پھر اسی کے دربار میں جا کے ہوگا، وہاں پہ پتہ رہے گا کس نے اس کے احکامات میں عمل کیا اور کس نے نہیں کیا۔ فرمایا کہ وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنایا، تمہیں ایک خلافت دی، تمہیں ایک موقع دیا وہاں پہ۔ اب یہاں پہ ہر شخص کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر ایک موقع ملتا ہے، ان کی خلافت ایک تو اس معنی میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو آدم علیہ السلام کے ذریعے یعنی کہ پوری انسانی تو خلافت ملی، خلافت اس معنی میں بھی ہے کہ بڑے چلے جاتے ہیں، ان کے بعد آگے دوسری نسل آ جاتی ہے، یہ نسل در نسل سلسلہ چل رہا ہے، پہلے جاتے جا رہے ہیں، دوسرے آتے جا رہے ہیں، یہ بھی خلافت چل رہی ہے۔ اور خلافت یعنی کہ ہر شخص کو ایک دائرہ کار ملتا ہے کہ انسان کو اپنے چاہے وہ گھر کا ایک خلیفہ ایک ہوتا ہے، ایک نائب ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی ایک حکومت ایک طرح کی ہوتی ہے، اس کے انڈر کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ہر شخص کے انڈر کوئی نہ کوئی، اس کی اولاد چاہے اس کے انڈر ہو، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی اس کو موقع ملتا ہے وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی جو تمہیں یہ مواقع دے رہا ہے، اور پھر کہا کہ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور بعض کو درجات پہ بلند بھی کیا ہے، کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دی، کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دی، کسی کو مال دولت زیادہ دے دیا، کسی کو حسن جوانی زیادہ دے دی، کسی کو اور کسی چیز میں کسی کو علم زیادہ دے دیا، کسی کو حکمت دے دی، یہ بات اللہ تعالیٰ کی یہ عطیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے دی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس کے اوپر تمہاری آزمائش ہو، یعنی کہ جس کو اگر دولت ملی ہے تو اس کی دولت ہی اس کی آزمائش ہے، کسی کو اگر طاقت ملی ہے تو طاقت ہی اس کی آزمائش ہے، کسی کو اگر حسن خوبصورتی مل گئی تو وہ خوبصورتی اس کی آزمائش ہے، ہر شخص کو جو بھی چیز ہے، کسی کو علم ملا تو علم اس کی آزمائش ہوگی، کیسے اس کو استعمال کر رہا ہے، کیا اس میں ڈنڈی مار رہا ہے، کیا وہ ایز اٹ از دے رہا ہے آگے، ہر چیز کو جو بھی اس کو دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی آزمائش ہے، تو ہر شخص کی اپنے اپنے انداز سے آزمائش ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے آزمائش کر رہا ہے انسان کی، تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو جو درجات اوپر نیچے جو ہیں ان کے اندر سب کی آزمائش ہے۔ مگر ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب جو ہے وہ بہت جلد عقاب، سریع العقاب ہے، بہت جلد عذاب کرنے والا بھی ہے، بہت جلد تعقب کرنے والا ہے، عقاب کا لفظ تعقب سے بھی انت پیچھا کرنا جیسے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے، اس کے دسترس سے نکل نہیں سکتے، اور فوراً سے تمہیں چیز کر لے گا، فوراً تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ، کسی پکڑ سے باہر نہیں نکل سکتے، سریع العقاب ہے وہ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ
بخشنے والا مہربان بھی ہے، یعنی کہ اس کو تم بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو تم اسی کی طرف پلٹو، تمہیں معاف بھی کرے گا، بھاگ کے اس سے تم کہیں نہیں جا سکتے، اس کے ڈر کے نہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا اب تم میری خیر نہیں، میں نکل جاؤں یہاں سے، نکل نہیں تم سکتے، کہیں بھی جاؤ گے پکڑ میں تو تم آؤ گے، سامنے اسی کے حاضر ہونا ہے، تم اس کے رحمت سے ڈرو مت، غلطی ہوگی ہے اس کو تسلیم کر لو، اپنی معافی مانگ لو اس سے، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، اور بخشنے والا اسی کے لیے ہے جو پلٹ کے اس کی طرف آئے گا، جو توبہ کرے گا پلٹے گا اس کی طرف، اس کے لیے غفور الرحیم ہے، لیکن جو سرکش ہو کے بھاگنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے تو پھر وہ سری لقاب ہے، وہ چل پکڑ لے گا، وہ تمہیں بھاگنے کہیں نہیں دے گا۔ تمہارے علی کے ساتھ ہی ہماری سورہ نام جو ہے وہ الحمدللہ اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ بہرحال بڑی واضح آیات ہیں، محکم آیات ہیں، ہمارے سمجھنے کے لیے، ہمیں اپنی زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی کہ واضح آیات رکھ دی ہیں کہ ہم اسے سمجھ کے اپنی زندگی کو صحیح ڈگر کے اوپر لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے، اتنی صلاحیت دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نشانیاں دی ہیں ان نشانیوں کو ہم سمجھیں، ان سے اپنے اسباق کو، اپنے سبق کو ہم پک کریں، اپنی زندگی میں اس کو لاگو کریں، اور جو اصلاحات کی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ان اصلاحات کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں کے اوپر چل کے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔